شعور کہاں سے آیا, آقا سے یہ ربط کہاں سے بنا. ان محفلوں کی برکت ہے, ہم سنتے ہیں سناتے ہیں, اور یہ امت اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آج تک جڑی ہوئی ہے, اور اس امت کے سینے میں اپنے نبی پاک کی محبت موجود ہے. اگر یہ محفلوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا, اگر حضور آقا پاک کے میلاد کا تذکرہ, سیرت کا تذکرہ, سورت کا تذکرہ ختم ہو جاتا, آج ان سب کو کیسے پتہ ہوتا ہمارے آقا کتنے حسین ہیں. آقا پاک سے محبت ہم پر لازم ہے, آپ کا ادب ہم پر ضروری ہے, آپ سے عشق ہماری ضرورت ہے. آقا پاک اتنے معجزات رکھنے والے ہیں, اتنے کمالات رکھنے والے ہیں. یہ میلاد کی محفلوں کی برکت ہے. آج تک یہ امت اپنے نبی کریم سے جڑی ہوئی ہے اور حضور سے ٹوٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے غیر مسلم اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتے ہیں نبی پاک کا ذکر چھوڑ دے, یہ محفلیں چھوڑ دے, یہ جلسے چھوڑ دے. جب جلسے چھوڑ دیں گے, کتابیں پہلے ہم نے چھوڑ دی, کتابوں کو پہلے نہیں پڑھتے, سیرت کو پہلے نہیں پڑھتے, حدیث کو پہلے نہیں پڑھتے. یہی سنا کر ایک ذریعہ ہے حضور سے آگہی اور واقفیت رکھنے کا. جب یہ بھی چھوڑ دے نعوذ باللہ, پھر نبی پاک علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی, عشق کیسے ہوگا, محبت کیسے ہوگی. یہ امت ٹوٹ جائے گی, یہ امت بکھر جائے گی, یہ امت دربدر ہو جائے گی. لہذا دنیا بھر کے اندر جو ہزاروں اور لاکھوں محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے اور کروڑوں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے, ایک ذریعہ ہے, واسطہ ہے, جس نے 1400 سال گزرنے کے باوجود امت کو ٹوٹنے نہیں دیا ہے. آج بھی بچہ در مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے. یہ ان مبارک محفلوں کی برکت ہے. اب آگے آئیے, میں موضوع کو آگے چلاؤں. اللہ اکبر و کبیرہ. حاضرین محترم, میرے آقا پاک کا میلاد ہم نے 12 ربیع الاول کو بھی منایا, پورا مہینہ منایا. پاکستان والوں نے منایا, ہندوستان کے مسلمانوں نے منایا, مصر, شام, لبنان کے مسلمانوں نے منایا. اس کی فضیلت, اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک پیغام ان طاقتوں کے لیے, ایک پیغام ان قوتوں کے لیے جنہوں نے خاکے بنائے, جنہوں نے فلمیں بنائی, جنہوں نے ہمیں حضور سے توڑنے کی کوشش کی ہے, ہمارے سینوں پہ بجلیاں گرائی ہیں, ہمیں اذیت دی ہے, ہمیں تکلیف دی ہے. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی نبی پاک علیہ السلام کی حانت ہے, حضور کی گستاخی ہے, جو یورپین ممالک میں اکثر کرتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں نبی پاک سے توڑنا چاہتے ہیں, کمزور کرنا چاہتے ہیں. لیکن 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے, پوری دنیا میں آقا پاک کا میلاد پہلے سے زیادہ منایا جاتا ہے. چوک سرور والوں نے پہلے سے زیادہ منایا میرے بھائیوں, اسی طرح ہر صوبے والوں نے پہلے سے زیادہ منایا, لبنان والوں نے پہلے سے زیادہ منایا, مصر, شام اور دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں, جہاں غیر مسلمی ممالک ہیں, وہاں بھی مسلمانوں نے حضور کا میلاد پہلے سے زیادہ منایا. اب رات کو کوریج کرے گا الیکٹرانک میڈیا, کوریج جائے گی سوشل میڈیا پہ. وہ یہود, وہ ہنود, وہ میرے آقا پاک کے گستاخ اور بے ادب جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں, وہ بھی دیکھیں گے امت ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی, امت کے اندر کمزوری آئی ہے یا نہیں آئی. ان کے جلسے کمزور ہوئے, ان کے جلوس کمزور ہوئے, ان کا ذوق و شوق کمزور ہوا. لیکن جب دیکھتے ہیں تو خبریں یہی جاتی ہیں, وہاں بھی اس پہلے سال سے بڑھ کے منایا, یہاں بھی پہلے سال سے بڑھ کے منایا, انہوں نے بھی بڑھ کے منایا. پوری دنیا میں جب آقا کی میلاد کے جھنڈے لہراتے ہوئے ٹی وی چینل پر دکھائے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر میرے آقا کا ذکر قائم ہوتا ہے, تو گستاخوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں, اور ان کے تمام ارادوں پہ بجلیاں کڑکتی ہوئی گرتی ہیں, اور ان کو پیغام جاتا ہے, اے نبی کی امت کو توڑنے والوں, اے خاکے بنانے والوں, اے فلمیں بنانے والوں, دیکھ لو 12 ربیع الاول کا دن آیا, ہم نے بتا دیا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.